بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر سورہ زمر سے آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له دین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدوهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر اس کا جوڑا ہے سورہ مومن، اور زمر کہتے ہیں گروہ کو، گروہ در گروہ جسے ہم کہتے ہیں نا، فوج، زمر۔ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی پہلی آیت جو ہے نا وہ قرآن کی حکمتوں کا بیان کرتی ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس قرآن کی تنزیل ہے، یعنی اس میں جتنے بھی احکامات ہیں سب کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ۔ تو اللہ کی بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ دیکھ لیجئے اسٹیمپ کس کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر بندے کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ تنزیل کرنے والا العزیز، بہت زبردست ہے، قوت والا ہے، الحکیم، اور حکمتوں والا ہے۔ حکیم کے بہت سے معنی آتے ہیں، اس کا ایک معنی ہوتا ہے وہ اللہ جو حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یقیناً میرا رب میرے پر اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تو ہم کو موت آ جاتی ہے، وہ حکم دیتا ہے ہم کو بڑھاپا آ جاتا ہے چاہے ہم قبول کریں یعنی، وہ حکم دیتا ہے ہم کو بیماری لگ جاتی ہے چاہے ہم چاہیں یعنی۔ پلس حکم کے درجے میں ایک اور بہت پیاری چیز آتی ہے، حکیم کہتے ہیں حکمت والا۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت، میری ہی بھلائی پوشیدہ ہے، ہم کو بظاہر نہ دکھتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی اس کتاب میں نازل کرتا ہے، جو شریعت مردوں کے لیے ہے اس میں مردوں کے لیے ہی سہولت ہے، اور جو شریعت عورتوں کے لیے اس میں عورتوں ہی کے لیے سہولت ہے۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے اس کتاب کی تنزیل کی گئی ہے وہ ایک زبردست قوت والا رب ہے، چاہے تو ڈنڈے کے زور پہ تم سے کام کروا لے، مگر وہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ ولنگلی اللہ کے سامنے سرنڈر کر لے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، لہٰذا تم اللہ ہی، یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، بہت پرپسفل کتاب ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے بہنوں کہ جو اللہ کی اطاعت قبول کرے اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کے، وقتی فائدے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، سچی 2 ٹکے کی ناموری کے لیے نہیں، وقتی شہرت کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندگی مخلص چاہیے، اللہ کے ہو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، بہت عبادت ہو تھوڑی ہو، مگر خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کو کھوٹ والا ایمان نہیں چاہیے۔ تھوڑا ہی نیکی کا معاملہ کیوں نہ ہو لیکن بے انتہا اخلاص سے کیا جائے۔ وہ ہے نا کہ اگر ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں قبول کرتے تو رب ایمان میں ملاوٹ کیسے قبول کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، دین خالص اللہ ہی کے لیے، اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلافات کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ لوگ جو اپنے مرشد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو کسی مزار کی دیوار سے لٹک کے بیٹھے ہوئے، کیا ریزن بیان کرتے ہیں؟ یہ ہم تک اللہ کی بات پہنچائیں گے، رسائی ہے۔ بتوں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ رسائی ہے۔ فرشتوں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ رسائی، رسائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جنہیں اپنا سرپرست بنا رکھا ہے ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمارا وسیلہ بن جائے، جبکہ اللہ سورہ بقرہ میں اپنا تعارف دے چکا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے مجھ کو اپنے قریب پاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت کہ وہ کہے نہیں کسی کا وسیلہ لے کر آؤ گے تبھی ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔
اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ جو فیمیلز ہے نا، وی آر دا ایکسٹریکشن آف میل، ہم مردوں ہی کی ایکسٹریکشن ہے۔ جب ایک مرد کسی عورت کو گالی دیتا ہے تو اصل میں وہ اپنے وجود کو ہی گالی دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، سورہ زمر ان صورتوں میں سے جنہیں رسول اللہ رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق 4 صورتیں نیند سے پہلے کرتے تھے، ان میں سورہ ملک 21ویں پارے میں جو سورہ سجدہ ہے الف لام میم سے جو شروع ہوتی ہے، سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل۔ 2 چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ سجدہ اور سورہ ملک 30 آیات کی، اور 2 بڑی صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر۔ یخلقو فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 گہرے پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو۔ سائنٹیفکلی تو بہت پیاری یہ آیت ہے۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، قرآن کہتا ہے 3 قسم کے پردے ہیں، ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ کس کس چیز کا اندھیرا ہے؟ ایک تو ماں کی پیٹ کی جھلی، ماں کا پیٹ، پھر اس کے اندر اس کی جو یوٹرس وال ہے جسے ہم رحم کہتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک میمبرین ہے جس جھلی میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں 3 پردے، گہرا اندھیرا، اور اس کے باوجود ایسا پرفیکٹ بچہ بن کے دنیا میں آتا ہے۔ اس کے ایک نوسٹرل کا سائز دوسرے کے برابر ہوتا ہے، ایک ایئر ڈرم کنال کا سائز ایک ایئر ڈرم کے برابر ہوتا ہے، اور کچھ بچے اپنے دادا پردادا کے چہروں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی آنکھیں، ہاں میرے دادا پردادا کی آنکھیں ایسی تھی۔ کون ہے جو اتنے اندھیروں میں اتنا پرفیکٹ بچہ بنا کے پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب وہ اتنے اندھیروں میں ایک ختم ہو جانے والی اولاد کو اتنا بھرپور بناتا ہے تو بتائیں اس نے شریعت کیسی بنائی ہوگی؟ ایویں الل ٹپ کچھ بھی حکم دے دیے ہوں گے، اس کی ہر چیز میں پرفیکشن ہے۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو یعنی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں شکر کا اپوزٹ کفر آیا، ناشکری نہیں ہے، لا تشکر کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ کی نگاہ میں ایک ہوتا ہے شکر گزار، اور جو شکر نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کا، اس کا نام ہے کافر۔ اور اردو میں ہم کہتے ہیں شکرا اور ناشکرا، قرآن میں اللہ اس کو شکرا ناشکرا نہیں کہتا۔ ایک ہے شکر اور دوسرا ہے کفر، نعمتوں کا کفران کرنا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اس کو پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ بیمار ہوتے اللہ ایک بار صحت دے دے، ایک بار پھر صحت مل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوبارہ وہی نافرمانی کے میدان گرم۔ اے نبی، ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنی رحمت کی امید سے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک علم رکھنے والا اور ایک لا علم کیا برابر ہو سکتے؟ ہماری دنیا میں نہیں برابر ہو سکتے، تو سوچیں کہ جس کے پاس آخرت کا دنیا کا علم ہے، کیا وہ دنیا کو ویسے ٹریٹ کرے گا جیسے جاہل ٹریٹ کرتے؟ ایک قرآن کی نالج رکھنے والا کبھی دنیا کی چیزوں پہ رال نہیں گرائے گا، چاہت کرے گا مگر صدمہ نہیں کرے گا کسی چیز کے چلے جانے سے، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ صاحب علم ہے، اس کو یقین ہے جو اللہ لیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے، اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتے۔ اس کی ایک بہت پیاری مثال آتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا مچھلی پکڑنے کے لیے
شکار کے لیے وہ نہیں دیکھتے آگے ایک پاپ کارن ٹائپ کا لگا کے اس کو تھریڈ میں باندھ کے وہ پھینکتے ہیں. تو جس مچھلی کو خبر تھی، یعنی جو جاننے والی تھی، علم تھا جس کے پاس، وہ اس پاپ کارن کے پاس نہیں لپکتی. اور جو لا علم مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھوک کے مارے کیا ہوتا ہے، بھاگتی ہیں. تو وہ والی مچھلی جو علم والی ہوتی ہے وہ لا علم مچھلیوں کو روک کے بولتی دیکھو یہ صرف دھوکہ ہے، اس نے بھوک کی لالچ دے کر تم کو پکڑ لینا ہے. اور پھر صرف پکڑ کے خوش نہیں ہوگا، تم کو پانی سے لے جائے گا، تم تڑپو گی پھڑپڑاؤ گی، وہ تمہارے ختم ہونے کا انتظار کرے گا. اتنا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، تم مر جاؤ گی پھڑپڑا کے، وہ تم کو کاٹے گا، پھر وہ تم میں مسالہ بھرے گا، پھر وہ تم کو آگ پہ سینکے گا، پھر وہ تم کو اپنے 32 دانتوں میں چبائے گا. میں تم کو علم کے واسطے سے بتا رہی ہوں یہ دھوکہ ہے. تو بتائیں کیا علم والی مچھلی اور لا علم ایک برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی دنیا میں اللہ کے حکموں کا علم رکھنے والا، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے والا، اپنے دین کو سمجھنے والا ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ لا علم مچھلیاں ہیں، ٹیمپٹیشن کی طرف بھاگنا. علم والا بہت تحمل مزاج ہوتا ہے، بہت بردبار ہوتا ہے، وہ بہت اسمارٹ چوائسیز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم ہی بتاؤ اے نبی، کیا جاننے والے اور بے جانے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے. خدا کی زمین بہت وسیع ہے، صبر کرنے والوں کا تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کا وعدہ ہے کہ صابرین کو اللہ قیامت کے دن ایک نمازی آئے گا، اس کی نماز کو تولا جائے گا، تول کے مطابق اس کو ریوارڈ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، اس کے تولے کا سائز الگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ ماشے والا رکھتا ہے. آپ پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں، وہ لوہے کے باٹ رکھتا ہے. ہر ایک کے نا ویٹ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے میزان کے بھی الگ الگ باٹ ہوں گے. اچھا تم نمازی ہو، تمہیں اس باٹ میں تولا جائے گا. اچھا تم صدقہ کرنے والے ہو، لاؤ اپنا صدقہ، ہم اس کو اس باٹ سے تولیں گے. ایک انسان پہنچے گا اللہ میں صبر کرنے والا تھا، گناہوں پہ صبر کرتا تھا، دنیا کی لذتوں پہ صبر کرتا تھا، تیرے حکموں پہ صبر کرتا تھا، تیری شریعت پہ صبر کرتا تھا. اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگا. صبر ایک ایسی چیز ہے جس کو تولا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کو حساب کتاب کے بغیر جنتوں میں داخل کر دیا جائے. جنت کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جو ہیں ہی صرف صابرین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی مشکلات ہے، اور صبر کے بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں. صبر صرف غموں پہ صبر کرنا صبر نہیں ہوتا. میرے سامنے گناہ کرنے کی سہولت ہے، میں کر سکتی ہوں آسانی سے گناہ، مگر میں نہیں کر رہی وہ گناہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اس ٹائم میں کس کیفیت میں ہوں؟ میں صبر کی کیفیت میں. صبر کہتے ہیں حبس، کسی چیز کو باندھ لینا. اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کروں. بار بار سورہ زمر میں آپ کو اخلاص کا ذکر ملے گا. جو کام بھی کرو اللہ کے لیے خالصتاً. کسی نے ایک کھجور کی گٹلی برابر بھی نیکی کی ہوگی، ایک کھجور کے دانے برابر بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا ہوگا، اللہ اس کو پالتے پالتے احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا. ریا والے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. آپ بھی اپنے گھروں میں بھی اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میرا دین خالص اللہ کے لیے ہے، کیا میری نیکی خالص اللہ کے لیے ہے. ایسا تو نہیں کہ غم میں تو سارا طریقہ شریعت محمد کا چلتا ہے، جی جنازہ، تجہیز و تکفین، اور لیکن خوشیوں میں کسی اور کی شریعت چلتی ہے، کسی اور کی رسمیں چلتی ہیں. دین بالکل پیٹرن کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اخلاص کے اوپر. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. انڈر لائن کریں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. آیت نمبر 15 سورہ زمر پارہ نمبر 23. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ بڑا دیوالیہ کس کا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ لوگ جو خود بھی ہاریں گے قیامت کے دن اور اپنے گھر والوں کو بھی ہرا دیں گے. یعنی ایسی ماں جس کو نہ خود دین کا شعور تھا، اس نے اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھایا، اصل دیوالیہ اس عورت کا ہوگا.
بانجھ ہو جانا کسی عورت کا فیلئر نہیں ہے. اولاد مل جائے لیکن نہ وہ جنت کا سودا کر سکے نہ اولاد کو جنت جانے کا طریقہ سکھا سکے. دس از دا الٹیمیٹ خسارہ. سونا گم ہو جائے, کھوٹ والا سونا نکل آئے, یہ وقتی نقصان ہے جو فلفل ہو جائیں گے. لیکن اولاد تربیت کے بغیر مر جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اٹھا کر کھڑا کرے, کروا نہیں سکتے تھے کیا یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ بڑا دیوالیہ قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ جب قوام ایسے ہاتھ مل کے کہے گا ارے میری بھی جنت گئی اور میری اولاد کی بھی. اور جب اولاد بلیم کر کر کے ماں باپ کی داڑیاں پکڑ کے پوچھیں گی کیا اٹھا کر کے کھینچ نہیں سکتے تھے اس رستے کی طرف؟ لیکن اگر عورتیں ہی ایمان سے خالی ہیں, عورتیں ہی مارننگ شوز دیکھ رہی ہیں, عورتیں ہی بازاروں کی زینت ہے, تو بتائیں بچوں تک دین پہنچائے گا کون؟ بچہ وہی کرتا ہے کہیں نہ کہیں جو ماں کرتی ہے. ماں کا تو خود دن کا کئی گھنٹہ تو موبائل پہ گزرتا ہے, تو اس نے ایک موبائل اٹھا کے بیٹے کو بھی دے دیا. تو پھر دونوں ہی اس اسکرولنگ سے کہاں پہنچ رہے ہیں. بہت ڈر جانے والی آیت ہے کہ اصل قیامت میں خسارہ ان لوگ کا ہے جو خود تو جہنم میں جائیں گے, اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہم کو ان میں شامل نہ فرما دیجیے گا. ان لوگوں پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی چھائی ہوئی ہوں. لہم من فوقہم ظلل من نار ومن تحتہم ظلل, نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی. جب شدید گرم فلور ہوتا ہے یا شدید تپش والی دھوپ ہوتی ہے, ہمارے پاؤں کے نیچے کمفرٹڈ جوتیاں آ جاتی ہیں میڈیکیٹڈ, اور سر پہ ہم چھتری کھول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس جہنم کی خریداری کر رہے ہو؟ نیچے پاؤں رکھو گے تو بھی آگ ہوگی اور سر پہ دیکھو گے تو بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی تمہارے اوپر. زلال یعنی سایہ بھی آگ کا ہوگا اور تحتی نیچے سے بھی آگ ہوگی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے نبی بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو, بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا, اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی, جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا, پھر اس پانی سے ذریعے سے وہ طرح طرح کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں, پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, سارے حکم اس چھوٹے سے سینے میں چلے آتے ہیں, اللہ کی باتیں, نبی کی حدیث, صالحین کے قول, چھوٹا سا سینہ ہے لیکن کیا ہو گیا قرآن کی وجہ سے وسعت آ گئی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام جز ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. بار بار آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں, بار بار سوالات ریپیٹ کیے جاتے ہیں. کیوں ریپیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں, ایک بڑے امتحان سے پہلے ریویژن کی کلاسز نہیں ہوتی. انسان کے اندر نا بھول گندھی ہوئی ہے, نسیان. میرا نام, مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان کہا جاتا ہے. انسان کے اندر دو چیزیں, ایک اس کے اندر انسیت کا جذبہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے مانوس ہو جائے. جن کے گھر اپنے پیارے بچے یا گھر والے نہیں ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں وہ پیٹ اینیملز پالتے ہیں. کیوں پالتے ہیں؟ انسیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. انسان کی نیچر ہے وہ بہت جلدی جو نا سوشل ہونا پسند کرتے ہیں. پلس انسان کو اس لیے بھی انسان کہا جاتا ہے کہ اس میں نسیان ہے, بھول ہے. آج وعدہ کرتا ہے اللہ سے پھر بھول جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا, اللہ مجھ سے بھول ہو گئی.
اس بھول میں میری پکڑ نہ فرمائے۔ تو چونکہ انسان میں نسیان ہے، بار بار اللہ کا پڑھایا ہوا سبق بھول جاتا ہے، تو اللہ قرآن میں کیا کرتا ہے، آیات کو ریپیٹیڈ اینڈ ریپیٹیڈ، اور اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ازواج اور صحابیات اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ قرآن ان کے دلوں کو اتار کے نرم کر دیتا تھا۔ قرآن ہے ہی ایسی کتاب جو جس کے دل میں جمتی ہے نا، سب سے پہلے جو چیز دیتی ہے وہ نرمی دیتی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز نرم ہوتی ہے نا پیاری بہنوں، تبھی اس میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے۔ جب دل نرم ہوتے ہیں تبھی اللہ کے احکامات اس میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا کریں ایسے لوگوں کا جو قرآن پڑھ کے بھی دل کے شقی ہیں، سخت دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن وہ بہار بن کے ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں، دعا مانگتے ہیں امام صاحب اور وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ سب آنکھیں کس لیے آنسو بہاتی ہیں؟ دل اتنا نرم ہے جیسے نچوڑ دیا کسی نے۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس کو نرمی دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ آپ نے فرمایا جس میں سے نرمی نکل جاتی ہے وہ بھدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اللہ کو ایسے دلوں کی کوئی چاہت نہیں کہ جن کے اندر شگفتگی نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہو۔ تو دل کی نرمی نا بہت پیاری صفت ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے پر بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ایک ہندو کو تصور میں لائیں جس کو اس بت کو بھی راضی کرنا ہے، اس بت کو بھی راضی کرنا ہے، اس ماتا کو بھی راضی کرنا ہے، اور ایک توحید والے رب بندے کو لے کر آئے جس نے صرف ایک رب کو راضی کرنا ہے۔ تو بتائیں وہ بدحال ہے یا یہ بدحال ہے؟ علامہ اقبال کا شعر تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک رب کو منانے والے کے اوپر نہیں کہ اس کو بھی منائے، اس کو بھی منائے، اس کو بھی منائے۔ لیکن جو لوگ اپنے شرکی عقائد میں ہے نا، ان کو تو بھائی سورج چاند کو بھی راضی رکھنا ہے، ان کو دیوی دیوتاؤں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ انہوں نے وہ جو اپنے خود سے کچھ نام تجویز کر لیے ہیں جی، ان سب میں کہتی ہوں کتنا تھکتے ہیں وہ، اور اس کے بعد بھی ایک بار سامنے سے بت نہیں کہتا ہم تم سے راضی ہیں۔ اور قرآن کی آیات اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اپنے نافرمانوں سے بھی راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کیا یہ بشارتیں ان کے پاس ہیں؟ سورہ زمر بہت توحید کی طرف ایسی محبت سے دعوت دے رہی۔ بتاؤ ایک ایسا غلام ہو جس کے بہت سارے آقا ہوں، جس کو بیچارے کو منانا ہے، اور ایک وہ غلام ہو جس کا ایک آقا ہو، ایک رب کو تو منانا ہے۔ جو رب کو مناتا ہے نا، پھر زمین والوں کے دل میں اللہ رب خود ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو زمین والوں کی خاطر رب کو نافرمانی کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے، جن کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے، وہ ایسے وقت میں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ مسلح پکڑ کے کون یاد آتا ہے؟ صرف رب ہی یاد آتا ہے۔ بہت پیاری مثال ہے کہ بتاؤ اس کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے۔ انا میتون و انہم میتون، اے نبی موت تم کو بھی آنی، اور اے نبی موت سب کو آنی ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ سچ اسلام کی اصل ہے، اور جھوٹ
جھوٹ کو اللہ کے نبی نے کہا ہے ام الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں ہے جھوٹ۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے یا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے کہا سچ وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے، اور جھوٹ وہ ہے جس سے تیرے دل کو کھٹکا لگا رہے۔ جھوٹا کبھی مطمئن ہو کے نہیں سو سکتا، اسے ہر وقت یہ خبر ہوگی، خیال ہوگا کہ جو ابھی میں نے جھوٹ گھڑا ہے یہ کھل نہ جائے۔ اور جو سچا ہے نا، وہ تنہائی میں بھی چلا جائے نا، قید میں بھی چلا جائے، اس کے دل پہ اللہ سکینت اتارتا ہے۔ کیوں ہوتی ہے وہ سکینت؟ برحال اس نے سچ کہا تھا۔ کعب بن مالک کا ہم نے پڑھا تھا نا، رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں آئے جنگ میں؟ بہت سوچا کہ جھوٹ بول دوں، نو، اللہ کے نبی سستی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ بظاہر 40 دن ان پر دنیا تنگ ہو گئی تھی، لیکن کیا اطمینان تھا؟ سچ تو بولا نا۔ سچائی بہت بڑی دولت ہے۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں بے نمازی بھی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ہاں مگر میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا، کون سا چھوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے، تیرا یہ جھوٹ تجھ سے باقی سارے گناہ چھڑوا دے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، رسول اللہ نے پوچھا آج نماز پڑھی؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا؟ اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ تو وہ ایک شرم لحاظ ہوتے ہوتے اس ڈر سے کہ میری بات کھل جائے گی اور میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا، ایک سچ بولنے کی عادت نے اس سے باقی سارے گناہوں کو چھڑوا دیا۔ یہ ہے سچائی کی طاقت۔ علیہ اللہ بکاف عبدہ، بہت پیاری آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ بندہ کیا لوگوں کو مناتا پھرتا ہے، کیا کسی کی خواہش کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کرتا ہے کہ یہ مجھ کو چھوڑ دے گا؟ بتا کیا تیرے ساتھ تیرے رب کا ساتھ کافی نہیں ہے؟ علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ علیہ صلی اللہ بعزیز ذی انتقام، کیوں تھک رہے ہو لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے؟ کون تمہاری طرف سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے؟ یقین کریں جب یہ والی آیات پڑھتے ہیں نا، انسان کا تھڑدلا پن، ابھی میں بھی 4 سنا سکتی تھی، میں کیوں 4 سناؤں؟ اس نے مجھے 2 سنائی تو کیا سوچ کے سنائی، کیا میرا رب نہیں ہے؟ پھر جو میرا رب ہے میں نے اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کیا کہ وہ ایسے وقت میں انتقام لے گا کہ جہاں تک میری بھی رسائی نہیں تھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات سے نا توحید والوں کو حوصلہ دیتے، کیا بندے تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ کیا بندے تیرے لیے تیرا زبردست رب انتقام لینے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، منوانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کی حالت میں تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو آپ اپنی موت کے پاس جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب حالت نیند میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح جو ہے وہ ناف سے نکلتے ہوئے حلق تک، اور حلق سے نکلتے ہوئے آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتے رہ جاتی ہے، اور صرف آپ کی اور میری نہیں، میرے بچوں کی۔
میرے شوہر کی، میرے ماں باپ کی، ہر وہ پیارا جس سے مجھے میں محبت ہے، وہ سب کس کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں؟ رات میں مائیں سو جاتی ہے، رب ان کو کروٹیں بدلاتا ہے، رب ان کے دل دماغ کو ایکٹیو رکھتا ہے. جیسے آنکھ دیکھنا بند کرتی ہے، اگر کان ایسے سننا بند کر دے نیند میں، دل ایسے دھڑکنا بند کر دے، پھیپڑے اور گردے ایسے جو نا واش نیند کی حالت میں بلکہ اچھے سے واش ہوتے ہیں. نیند ایک ایسا میں کہتی ہوں نیند ایک ایسی بلیسنگ، آپ کے امیون سسٹم کو نیند مضبوط بناتی ہے. جو کچھ ہمارے دماغ میں دن بھر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، اس سب کو نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹا کلیئر کر رہا ہوتا ہے. آپ کا موبائل نہیں کبھی ہینگ ہو جاتا، پھر آپ کو اس کو سلیپ موڈ پہ لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی نیند اتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کہ سونے کے کنگن بھی دے دو، اللہ نے نہیں دی تو نہیں ملے گی، نعمت ہے. جس کو آئے گی کانٹوں پہ بھی آ جائے گی، جس کو نہیں آئے گی کمفرٹر میں بھی نہیں آئے گی. نیند ٹوٹلی من جانب اللہ ہے، اللہ کی بلیسنگز میں سے. اور وہ بھی کیسی بلیسنگ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں بیسکلی جب تم سوتے ہو تو تم مرتے ہو، تمہاری روحیں ہمارے پاس قبض ہو جاتی. بالکل انسان کا نیند کی حالت میں مرنا ایسے ہے جیسے گھڑی آپ کے سامنے ٹک ٹک کر رہی ہے، بہت اچھے سے ٹک 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 ٹک، ساری سوئیاں ایکٹیو چل رہی. ابھی میں ہلکے سے پیچھے سے اس کا سیل کھینچ لوں، کیا ہوگا؟ دھم. پھر سیل ایکٹیو کر دوں اس کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ ٹک ٹک. بالکل ایسے ہی ہے نیند کی حالت میں، آپ ایسے جیسے سیل باہر، اور پھر ذرا سا نیند سے جھٹکے سے نا پوری روح پلٹ کے آپ کے جسموں میں واپس آتی ہے. ہاں، جس کی مہلت ختم، دی اینڈ، اس کی روحیں آسمانوں پر نیچے کی طرف سے گرہ کاٹ دی جاتی اور پوری روح آسمانوں کی طرف چڑھ جاتی. تو جب سوئیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ رب کے بندوں کو معاف کر کے سوئیں، تاکہ تب جب آپ اللہ سے ملیں تو اللہ آپ پر اس لیے معافی کر دے کہ آپ نے اس کے بندوں کے ساتھ سہولت کی تھی. رسول اللہ نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے 100 آیات کی تلاوت فرمائی، اس کو نیند کی حالت میں بھی غافل نہیں لکھا جائے گا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ سو بھی رہا ہوگا، اس کی پوری رات قیام لکھا جائے گا. بہت پیاری فضیلتیں ہیں. تو نیند کی حالت ایسی ہے جیسے موت کی حالت. کیا خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو خدایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ زمین برابر یا زمین جتنا اور بھی ہو، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا. ابھی جس جہنم کو سنا ہے، جب اس کو دیکھیں گے تو انسان کہے گا اللہ یہ جو صدقہ ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، یہ عذاب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سوچے کہ آج کسی نے کہا کہ اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتی ہوں، لیجیے میں نے تیرے راستے میں یہ کنگن دے دیے. بہت بڑی قربانی ہوگی کہ وہ اپنے من چاہے کنگن کس کے راستے میں دے دے. اور کیوں دے دے؟ کہ اللہ میں اس دن جو عذاب ہو گرم، وہ اس کنگن کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا. اب سوچیں جنہوں نے دنیا میں سینت سینت کے رکھا ہوگا، اور اب پتہ لگے گا کہ جنہوں نے دنیا میں دیا تھا وہ ٹھنڈے سائے کے نیچے، کیا دل چاہے گا؟ پوری تجوری دے دوں گی اللہ، اس کے بدلے ایک بار یہ ٹھنڈی ہوا مجھے بھی مل جائے. اور اللہ کہہ رہے ایک تجوری نہیں، زمین برابر اور جو کچھ زمین جیسے اس سے دگنا، یعنی 2 زمینوں کے برابر بھی مال ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ ہم سے لے لیجئے اور ہمارے اوپر عذاب کو کیا کر دیجئے؟ ٹھنڈا. لیکن اس ٹائم کوئی خرید و فروخت ہوگی؟ نو کیشیئر. جو دینا ہے نا رب کی راہ میں، جو تجارتیں کرنی ہے رب کے ساتھ، وہ کہاں کرنی ہے؟ یہاں کرنی ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جن کی یہ مذاق اڑاتے ہیں. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے
لوگ بھی کہہ چکے مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سورہ زمر کی بہت پیاری آیت، اور اس میں بہت پیاری بشارت ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کی، یعنی گناہ کیے۔ اللہ گناہ کار کو بھی اپنا بندہ کہہ کر بلا رہا ہے۔ دنیا میں تو زنا کرنے والے کو اے زانی، شراب پینے والے کو اے شرابی، سود کھانے والے کو اے سودی، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو بھی کس چیز سے آواز دے رہا ہے؟ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ مت مایوس ہو، مت سنو کہ لوگ کہتے ہیں اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، شکر ہے اس بلی کو توفیق دے دی اللہ نے حج کی۔ کیسے کیسے جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، ہاں کبھی کی فلانی اور ابھی کی ڈھماکی بن گئی ہو۔ صحابہ اکرام جب ایمان کی کیفیت میں آتے تھے نا تو کبھی ان کو یہ تانے نہیں ملتے تھے، سب کو پتا ہوتا تھا کہ ہدایت کے لیے نہ کوئی عمر خالص ہے اور نہ کوئی موقع خالص ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب چاہتا ہے اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ جس نے اللہ سے رجوع کرنا ہے بھائی آج کر لیں، بعد میں نہ تڑپیں گے، موت دیکھ کر توبہ کی چیخیں ماریں گے، دھاڑے ماریں گے۔ جو پلٹنا اللہ کو آج پیارا لگتا ہے نا، کائنات میں کوئی چیز ایسی منتظر نہیں ہے جیسا رب منتظر ہے۔ اور کس چیز کے انتظار میں ہے میرا رب؟ یہ بندہ میری محبت کو پہچان تو لے ایک بار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ بڑی پیاری زبور کی خیرات فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد اس کو چھوڑو اور جا کے صرف میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ ان کا رب ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو یہ خبر ہو جائے نا کہ ان کا رب ان سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ کہتے نا میں تو ٹوٹ گئی آپ کی محبت کا اظہار سن کے، اتنی محبت آپ کو۔ تو واللہ اگر صرف بندے کو پتہ لگ جائے نا کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ کبھی چاہ کے ناراض نہ کرے۔ ہم جس رب کو ناراض کرتے ہیں، یہ فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں، اور صبح آنے والے فرشتوں کے واسطے ان کے ہاتھوں اللہ میرا رزق بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ نا اپنے رب کی طرف۔ کہاں جاؤ گے اس کو چھوڑ کے؟ کس بات کی اتنی دوری ہے اپنے رب سے؟ کب تک یہ دنیا، یہ جوانی، یہ حسن ہمارا ساتھ دے گی؟ اتنے پیارے پیارے اللہ کے، ہمارے یہاں تو کسی گناہ گار کو بلایا جاتا ہے ڈانٹ کے بلایا جاتا ہے، اور اللہ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ انیبوا، واپس آؤ، میں تم کو آواز دیتا ہوں، کس کی طرف ہو؟ الی ربکم واسلموا لہ من قبل، ہاں دیکھو میں ناراض نہ ہو جاؤں، میرا عذاب تم پہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ کو کیا پڑی کہ تم کو عذاب دے؟ اللہ تو خوش نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے سالن نہیں ضائع کرتے، اللہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بندے کیوں ضائع کرے گا؟ بس یہ بندے پتہ نہیں کیوں نہیں صلح کرنے کے لیے راضی ہو رہا ہے۔ اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کتنی حسرتیں ہیں توبہ کے بغیر مرنے والوں کی۔ اور اس وقت اس کو جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا، 24 گھنٹے اس ڈر سے زندگی گزاری کہ میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کا نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائے گا۔ نبی اور رسول سے بھی اگر شرک ہو جائے تو ان کے سارے اعمال ملٹی پلائی بائی زیرو، جیسے بڑی سے بڑی رقم ہو نا، 1000 کی رقم ہو، لیکن اگر اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا جائے تو اس کی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہزاروں کی بھی کوئی ڈیجٹ ہو نا، اگر اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا جائے تو جواب کیا آتا ہے؟ 1000 ملٹی پلائی بائی زیرو از اکول ٹو زیرو۔ تو اسی طرح سے اگر بہت ساری نیکیاں ہوں لیکن ایک طرف صرف شرک رکھ دیا جائے تو وہ پوری کی پوری نیکیاں شرک کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ آلودہ ہو جاتی ہیں، ملٹی پلائی بائی زیرو۔ انبیاء رسول کرنا نہیں ہے انہوں نے شرک، لیکن مجھے تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی کر لیتے نا شرک تو ہم ان کے بھی سارے اعمال غارت کر دیتے۔ لہٰذا اے نبی، بس تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ دنیا کے لیے جاگتے ہیں، دنیا کے رب کے لیے نہیں جاگتے۔ دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کے رب کی طرف نہیں بھاگتے۔ یہ ہے اللہ کی ناقدری۔ ہمیں اچھے لگتے ہیں ناقدرے لوگ، تو رب کو بندوں میں ناقدرے کیسے پیارے لگیں گے؟ صرف ہماری بیٹیوں کی سسرالوں میں قدر نہ ہونا تو بہت مائنڈ کر جاتے ہیں ہم، اور بندے کی اتنی طاقت ہے وہ اپنے رب کی ناقدری کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تو نے اپنے رب کی وہ ویلیو ہی نہیں پہچانی جو تجھے پہچاننی تھی۔ اس کی قدرت کا کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ تصور کریں، حدیث میں آتا ہے کہ رب کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہاتھ ہیں۔ پتہ نہیں کیسے ہیں ایسی یہ جو آیات ہوتی ہے یا حدیث جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رب نے اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے یہ پیدا کیا، پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھی طرف ہیں، سیدھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی ہاتھ کی طاقت ہے، پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی، اس کی مٹھی کیسی ہوگی اور اس وقت زمین کس شکل میں ہوگی، اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین مٹھی میں ہوگی اور ہاتھ جو ہے نا چڑھا ہوا ہوگا، بل لپٹا ہوا ہوگا اس کا۔ آسمان ایسا ہوگا، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کے گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، یا پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو قیامت کے دن سور ہے نا، اس کے الگ الگ اسٹیجز ہیں۔ ایک سور جلا دینے کے لیے ہوگا، ایک سور اٹھا دینے کے لیے ہوگا۔ ایک سور کی آواز سے لوگ مر جائیں گے اور ایک سور کی گونج سے لوگ جی جائیں گے، اور ایسے اٹھیں گے۔ وہ اپنے پیک فریز پائپر کو دیکھا ہے، وہ ایک بیٹ بجاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بچے چل رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسی ہی سور کی آواز ہوگی۔ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے بے لباس، بے چپل، دہشت زدہ آنکھوں کے ساتھ، اور اس ایک بیپ کے پیچھے جمع ہوتے ہوتے حشر میں آ کے جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکے جانے سے پہلے بہت سی بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوں گی قیامت کی، جن میں سے آج ہی میں سن رہی تھی دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکل کے لوگوں سے بات کرنا۔ صرف بات نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کو نشان لگائے گا۔ ایمان والوں کو سفید نشان لگائے گا حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، اور کفار کو، کافروں کو موسیٰ کی لاٹھی سے نشان لگائے گا۔ اور لوگ طواف کر رہے ہوں گے، صحن حرم میں ہوں گے، اور دابۃ الارض صفا کی پہاڑی پھاڑ کے نکلے گا، اور اتنا بڑے جسم کا ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں گویا کسی پھنسے ہوئے دروازے سے نکلے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 دن لگیں گے اس کو اس دروازے سے باہر آنے میں۔ واللہ عالم وہ کیسی جاندار مخلوق ہوگی، کس پلینٹ سے اس زمین پر آئے گی۔ ہاں لیکن وہ انسانوں کو آخری حجت تمام کرنے کے لیے آئے گی۔ جب کوئی زمین پہ امر بالمعروف نہ کر پائے گا تو کس کو بھیجے گا اللہ؟ دابۃ الارض کو۔ وہ صحن میں حرم میں مطاف کرنے والوں کے برابر میں سے گزرے گا، لوگ اس کو دیکھ کر چیخ چیخ کر بھاگیں گے۔ تو بہت بڑی بڑے سائنز ہیں، لوگ قیامت کو پتہ نہیں کیوں ڈرائنگ روم میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھٹے مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ قیامت کے تصور سے صحابہ کے حلق خشک ہو جایا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی قیامت کے دن کا تصور، ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کی، عصر کی نماز ہو گئی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر بتانا شروع کی مغرب کی نماز ہوگی، پھر بتانا شروع کی عشاء کی نماز ہوگی، اور صرف رسول اللہ اپنے صحابہ کو کیا کس کی تیاری کرواتے رہے؟ روز محشر کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ سب مر کے گر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب یک یک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اس ٹائم زمین اپنے آپ کو برائٹن پائے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس بڑی میٹنگ کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس بڑی میٹنگ کے لیے ہر متنفذ جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دنیا میں بھی گناہ کرنے کے لیے گیدرنگز اچھی لگتی ہیں نا، تو پھر جہنم میں بھی گیدرنگز بنا کے جاؤ گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جس نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں بات سے ڈرایا ہو؟ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اہل نار جب جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو ان کے آنے پہ دروازے کھولے جائیں گے، جیسے تھانے کے دروازے دیکھیں، ایک ہاتھ سے گربان پکڑا ہوا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ جو ہوتا ہے نا وارڈن، وہ دروازہ کھول کے اندر ٹھونستا ہے اور پھر دروازہ جنتیوں کے لیے آتا ہے، پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اوپن آرم ویلکم ہوگا ان لوگوں کا۔ تو اب بھی سوچ لیجئے کون سا ویلکم زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ اتنی پیاری بات کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، وہ کیا کہیں گے سارے اہل جنت؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، چاہے یہ والا انجام سلیکٹ کر لو چاہے وہ والا انجام۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔